کربلا نے تمام چھپے ہوئے پچھلے قاتل ننگے کر کے بے نقاب کر کے زمانے کے سامنے اتار دیا. سب کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا کربلا نے کہ محمد کو کس نے قتل کیا, علی کو کس نے قتل کیا, عثمان کو کس نے قتل کیا, فاروق کو کس نے قتل کیا, زہرا کا قاتل کون ہے, حسن کا قاتل کون ہے. واہ 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 واہ. جب وہ بھی کلمہ محمد کا پڑھ رہے ہیں, وہ امت ہے, یہ اولاد ہے, اس نے کہا کہ میں بیعت لینا چاہتا ہوں. حسین علیہ السلام نے کہا نہیں, نہ میرے باپ نے تجھ جیسے کی بیعت کی ہے. یہ بہت بڑا جملہ امام حسین علیہ السلام, نہ میرے باپ نے تجھ جیسے کی بیعت کی, نہ میں تجھ جیسے کی بیعت کر سکتا. بیعت لینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین میری بیعت کر لے تو گویا کہ محمد سے لے کے حسین تک جو میں کہوں گا وہی دین محمد کہلائے گا. اس لیے امام نے سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حضرت حسین بیعت قبول نہیں کی, کسی بچے نے بھی قبول نہیں کی. خاندان مصطفیٰ کو کربلا میں لے کے تو آ گئے, لیکن قیامت تک کے لیے ان کا نام گالی بن گیا اور یہ سر بلند ہو گئے. چور کون ہے اور سچے کون ہیں؟ کربلا کے بعد اب دو ہی مذہب ہیں, دو ہی مسلک ہیں, ایک حسینیت ہے, ایک یزیدیت ہے. اب اصول ہیں, اصولوں کو حکومت کہتے ہیں. جو اصول وہ لاگو کرنا چاہتا تھا, جو پالیسی, جو مینڈیٹ, جو مینیفیسٹو یزید چاہتا تھا اس نے بھی بتا دیا. جو حسین علیہ السلام چاہتے تھے وہ بھی زمانے کو پتہ چل گیا. وہ قرآن کو مٹانا چاہتا تھا, قرآن نہ مٹ سکا. پوری دنیا کے مفکرین نے کہا یہ انسان کیسا ہے جس کا صرف سر لو کے نیزہ پہ ہے اور اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جو اس کے نانے پہ اترا تھا. صداقت نبوت بھی دے دی, صداقت توحید بھی ثابت کر دی اور صداقت امامت بھی ثابت کر دی. مانے کوئی یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اب ایک حسینیت ہے, ایک یزیدیت ہے. ہم نے بتانا ہے حسینیت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے بتانا ہے کہ حسینیت کا منشور کیا ہے. جو نیڑے ہی نہیں گیا حسینیت دے, نہ انہوں مسیح کی حسینیت لبھی, نہ انہوں مدرسے کی حسینیت لبھی, نہ انہوں ڈیرے کی حسینیت لبھی. انہیں یہاں پر تمام باڑیاں دے دھکے کھانے میں یہ سادات دے آستانے دے آکے لبے کا حسینیت کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں
کہ حسینیت کیا ہے. اللہم صلی علی سنی بھی محمد سبیلے لگاتے ہیں, سنی بھی تبرک دیتے ہیں, سنی بھی نیازیں کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری طرح ہم نہیں مناتے جس طرح ہم مناتے ہیں. ہم ذرا تھوڑا سا ایکسٹریم پہ جا کے حسینیت کو مناتے ہیں, لیکن اصل حسینیت بتانا ہماری ذمہ داری ہے کہ حسینیت ہے کیا اصلت میں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اب جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, یہ کلمہ بنیاد ہے ہر کسی کے دین کا, عیسیٰ کی امت کے دین کا, کہ بنیاد ہے عیسیٰ روح اللہ. جناب موسیٰ کی امت کے دین کی بنیاد ہے موسیٰ کریم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. محمد مصطفیٰ کے دین کی بنیاد ہے محمد رسول اللہ. یہاں سے ہی پتہ چلے گا کہ ہم جس رسول کے دین کو مانتے ہیں, جس رسول کو مانتے ہیں, اس نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ کیا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. سب ٹھیک, سب میں لگ دی بھائی. آگے جو میں اپنا تھوڑک جانا ذرا کسی بھی بڑے بڑے علمان سن رہے. موضوع تو مکمل نہیں ہوگا, لیکن میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اصل ہے دین. پھر قرآن شناس میرے آگے وقت میں انشاءاللہ بارش کی طرح قرآن کی آیتیں آپ کو سناتا ہوں, مگر افسوس یہ ہے کہ وہ ذوق نہیں ہے جو قرآن شناسی کا ہوتا ہے. تو دین, ہمارا دین حسینیوں کا دین. میں نے بتایا کہ کربلا میں ننگے ہو گئے سارے, جو رسول نے کہا انی تارکم فی الثقلین کتاب اللہ و اطرتی آل بیتی ما ان تمسکتم لما لن تضلوا بعدی حتی یارد علی الحوض. آخری وصیت کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک اپنے اہل بیت جو میری ذریت میں سے ہیں. آج لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں, ہم ذریت نہیں ہیں, ہم نسل ہیں. ہم نسبت رکھتے ہیں نسل پیغمبر سے, نسل علی سے, نسل حسین سے. تو آج 1400 سال گزر گئے, لوگ ہماری اسی لیے عزت کرتے ہیں. وہ کتنا دولت مند ہو, اگر اس کو کوئی دین کا پتہ ہے تو وہ ضرور انہیں شادی افسران دی بیٹھے. ہوتا ہے نا ایسا, تو ہوں آتا کرو. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک اپنی ذریت. ان دونوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو. آج مسلمان دنیا میں کہیں دہشت گرد کے, میں پہلے پاکستان کے تعارف کی بات کرا چکا ہوں, کسی ملک بھی جائیں, بلکہ مسلمان ملکوں میں بھی پاکستانی مسلمان جائیں,
تو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے. یورپ میں جائیں تو دہشت گرد ہے. یہ آج کہ مسلمانوں کو دہشت، وہ ان کے جو دانشور ہیں نا وہ سمجھتے ہیں. مجھے یہ بات کہنے میں شاہ جی میرے کو دیکھو بندے نے تھوڑی کانسو دی ہے. وہ دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد جو اسلام آیا سب سے پہلی دہشت گردی محمد کے گھرانے کے ساتھ. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مسلمان دہشت گرد ہیں. یہ آج جو دہشت گرد بھیجے جاتے ہیں نا یہ ان کو بنا کے بھیجا جاتا ہے. وہ جانتے ہیں. گورباچوف کو لکھا تھا عبید اللہ سندھی نے خط، روس کا جو بادشاہ تھا کہ کمیونزم ٹوٹنے والی ہے. توجہ سے سنو، یہ ذکر حسین یہ دفلیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ منبر حسین. تاریخ بتاؤ. تاریخ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، اس کا کوئی مسلک نہیں ہے. تاریخ ایک کیمرہ ہے جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو کیچ کرنے کی ہے. عبید اللہ سندھی اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ ایک تھے. اس نے گورباچوف کو خط لکھا تھا کہ تمہاری کمیونزم ٹوٹنے والی ہے. دیکھو دنیا میں 4 مذہب ہیں، وہ بھی قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق ویظہرہ علی الدین کلہ. میں نے جو رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ میرا جو دین حق ہے اس کو وہ جو باطل دین ہے ان کے اوپر غالب کرے. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ اور بھی دین چل رہے تھے، کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم. میں کیا بتاؤں. سننے والوں کو دین چل رہے تھے زمانے میں. محمد مصطفیٰ کو دین دے کے بھیجا اور اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ یہ جتنے دین ہیں ان کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے. باقی لوگوں کا بنایا ہوا دین وہ باطل ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو اللہ بنائے وہ من اللہ، جو بندے بنائے وہ خیر اللہ. جو اللہ جس کو بنائے وہ حق، بندے جس کو خود منتخب کر کے بٹھا دے وہ باطل. مضمون کا تھوڑا سا حصہ کور کروں گا، باقی اگر آپ نے اجازت دی کہیں اور آنے کی تو ماشاءاللہ ختم ہو گیا تو اگلا حصہ بھی سناؤں گا. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. حسین نے، عبید اللہ سندھی نے گورباچوف نے خط کا جواب دیا کہ کون سا اسلام؟ وہ اسلام کہ جو تمہارے نبی کے جانے کے بعد جہاں خون کی نہریں ہی نہریں نظر آتی ہیں، انسانوں کے سروں کے سمندر نظر آتے ہیں، یہ تمہارا اسلام ہے؟ ماشاءاللہ. اسلام تو امن کو کہتے ہیں، سلامتی کو کہتے ہیں. تم مجھے کون سے؟ گورباچوف نے کہا جو گریٹ سوویت یونین کا صدر تھا. اس کے بعد جب امام خمینی آئے تو امام خمینی نے دوبارہ ان کے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا کہ تم نے، اس نے کہا تھا بتاؤ مجھے، دکھاؤ کہ تم 1400 سال گزر گئے ہیں، تمہارے نبی کا نظام کہاں ہے؟
قرآن ہے تو الماریوں میں بند، غلاف پہ مٹی چڑھی ہوئی ہے، ایمان ہے تو دلوں میں نہیں آئے۔ آپس میں دستوں گریبان، دولت پہ بکنے والے علماء، حاکمان وقت کے سامنے بڑے بڑے سر خیر سر جھکا دینے والے کون ہے؟ حق کے سامنے ڈٹتا ہے ہمارا، اسلام کے لیے دکھاؤ بولے۔ امام خمینی کا انقلاب ہے، امام خمینی نے کہا آؤ میرے ملک کا آ کے مشاہدہ کرو، میں تجھے محمد کا نظام دکھاتا ہوں۔ ایک اور بات سناتا چلوں، مجھے اس ہندو کا نام نہیں آ رہا، بڑا مشہور اور معروف سکالر ہے، ابھی آپ کی خاموشی نے اور آپ کے ادھر ادھر دیکھنے سے توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو پڑھنے والے مجلس میں میرے اس واسطے ہو رہا ہے کہ توجہ ہو رہی ہے، ذرا سی بھی بد نظمی ہو جائے تو پڑھنے والے کا مضمون منتشر ہو جاتا ہے۔ کا کلمہ پڑھ لو ہندو کو کا، یہ جس نے وہ منقبت لکھی ہے، بھارت میں جو آتا بھارت میں جو آتا تو شیشے میں، ہاں کماری کا اور ایک ہے، وہ مرد ہے، تمہارے کون سے رسول کا؟ دیکھو میں نے اسلام کی بات کرنی ہے، میں نے مسلک کی مذہب کی تنقید نہیں کرنی، میں نے حق بتانا ہے، اس کے لیے میرا سر چلا جائے، اس کے لیے میری عزت چلی جائے، مجھے بہت پرواہ نہیں۔ ہم خون کے سمندروں سے گزر کے آئے ہیں، اس عزاداری کو ختم نہیں ہونے دیں۔ اگر کسی کے دل میں کوئی یہ وہم و گمان ہے، بڑے فرعون اور نمرود گزر گئے جن کی ہڈیاں زمین میں گل سڑ کے مٹی ہو گئی، حسینیت کو مٹانے والے آج وہ مٹی مر گئے ہیں، اور حسین زندہ باد کی پوری کائنات میں سدائے گونج۔ ایک رنگیلا رسول لکھی، گوپال داس تھا یا کون تھا، صاحب نہ یاد ہو، وہ بھی ہماری کتابوں سے لیکن جو نقشہ پیش کیا ہے اس کا آج تک مسلمان جواب نہیں دے سکتے۔ صرف آیت اللہ بروجردین اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی تھی، کہا کہ اب میں ساری اگر تصویر اگر آپ کے ذہن و قلب میں اور روح میں ہو تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دعوت ذوالعشیرہ پہ کیا ہوا؟ بس اسی پہ شاید میرا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ دعوت ذوالعشیرہ موضوع میرا وہی ہے، قدیر خم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، وخلیفۃ بلا فضل۔ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، بار بار بتانا پڑتا ہے نئے آنے والوں کو کہ وہ بہت بڑے مولوی صاحب نے کہا یہ جو شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں یہ ہمیں بہت بڑی گالی دیتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی موبائل میں دیکھا ہوگا یہ علی ولی اللہ بہت بڑی گالی ہے، تم کہہ رہے ہو یہ۔ میرے پاس وہ ایک سنی وکیل ہے دوست، وہ اس نے مجھے کہا کہ ان کا بھی یہ گالی اگر وسیع رسول اللہ گالی ہے تو یہ ہم تو نہیں دیتے، یہ یا محمد دے رہا ہے یا قرآن دے رہا ہے، یہ یا محمد سے جواب لو یا قرآن سے جواب لو، جس نے علی کو وسیع بنا کے بتایا بھی اور دکھایا بھی۔ تو بہرحال میں ہندو کی بات کر رہا تھا،
دعوت رسول شیرہ پہ رسول اللہ نے جناب ابو طالب کو کہا کہ تمام منظر عشیرات اکل اقربین، یہ ہے ابتدا نبوت کی، دعوت کی۔ بنی ہاشم کو بلایا، یہ جو لنگر چلایا یہ ابو طالب کا آپ کھاتے ہیں۔ یہ جو لنگر آپ کہتے ہیں نا یہ مجلس کا لنگر ہے، اس کی ابتدا ابو طالب کے گھر سے۔ کھانا پکایا، قریش کو بلایا، تاریخ کو بھی سنا کرو، پڑھا کرو، اب تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، صرف ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے نہیں ہے موبائل، اس پہ بہت ساری دینی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ محشر میں یا قبر میں ہم سے خدا نے یہ نہیں پوچھنا کہ کتنے محل بنائے، کتنی بڑی بڑی گاڑیاں تھیں۔ تین ہی سوال ہونے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا۔ تو میں تو یہ بتا دوں گا کہ میرا امام علی ہے، کیونکہ مجھے تو یقین ہے